بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 31 شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے لفیف صرف کبیر۔ اس سے قبل سبق کے اندر ہم نے فعل ناقص کی بحث کو مکمل کیا تھا۔ آج ہم 7 اقسام سے ایک نئی بحث شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے لفیف۔ لفیف کس کو کہتے ہیں یہ ہم مختصر طور پر پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج پھر ایک مرتبہ لفیف کی تعریف کو دہرا لیتے ہیں، اس کے بعد لفیف کے اندر جاری ہونے والے قواعد کا کیا ضابطہ ہے اس کو جاننے کے بعد ہم پھر صرف کبیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے لفیف کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ لفیف کا بیان۔ اللفیف هو ما كان فيه حرفان اصلیان من حروف العلہ۔ لفیف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت ہوں، جیسے ولی، یوم۔ لفیف کی 2 قسمیں ہیں، مقرون، مفروق۔ مقرون جس کے دونوں حرف علت متصل ہوں، جیسے طوا، اب واو اور یا اکٹھے آ گئے، قویہ، واو اور یا اکٹھے آ گئے، یومن، یا اور واو اکٹھے آ گئے۔ اور مفروق جس کے دونوں حرف علت منفصل ہوں، یعنی درمیان میں کوئی فاصلہ ہو، اکٹھے نہ ہو، جیسے ولیہ، اب واو اور یا کے درمیان لام کا فاصل ہے، اب واو اور یا کے درمیان لام آ گیا تو دونوں حرف علت وہ اکٹھے نہیں ہے۔ وقا کے اندر قاف آ گیا اور وحیون کے اندر حا آ گیا۔ یہ تھی لفیف کی تعریف کہ ہر وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت ہوں تو ہم اسے لفیف کہیں گے۔ پھر حرف علت اگر اکٹھے ہیں تو ہم اس کو مقرون کہیں گے، اور اگر حرف علت جدا ہے، درمیان میں کوئی حرف آ گیا ہے تو ہم اس کو مفروق کہیں گے۔ تو یہ تھا لفیف کا بیان۔ آئیے ذرا لفیف میں جاری ہونے والے قواعد کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ قواعد لفیف۔ لفیف مفروق ہو یا مقرون، دونوں کے لام کلمہ کی تعلیل رما، یرمی اور رضی یا یرضا کی طرح ہوتی ہے۔ اگر لفیف مفروق کی فا کلمہ کی جگہ واو ہو تو اس کا حال وعد، یعید جیسا ہوتا ہے، جبکہ لفیف مقرون کے عین کلمہ میں تعلیل بالکل نہیں ہوتی۔ تو جیسا کہ آپ نے جانا کہ لفیف مفروق ہو یا مقرون، دونوں کے لام کلمہ کی تعلیل ناقص کی طرح ہی ہوگی، یعنی فعل ناقص کے اندر جو قاعدے جاری ہوئے تھے وہ لفیف مفروق اور لفیف مقرون کے اندر جاری ہوں گے۔ اور اگر واو یا وہ فا کلمہ کی جگہ پہ آ جاتی ہے تو اس صورت کے اندر جو مثال کے قواعد تھے وہ بھی جاری ہوں گے، جیسے وعد یعیدو کا قاعدہ تھا۔ اور آخر میں ایک تنبیہ کے طور پہ ایک جملہ لکھا گیا ہے کہ لفیف مقرون کے عین کلمہ میں تعلیل بالکل نہیں ہوتی، چاہے حرف علت فا اور عین کلمہ میں ہو یا عین اور لام کلمہ میں ہو، دونوں صورتوں کے اندر ہم عین کلمہ کے اندر کسی قسم کا قاعدہ جاری نہیں کریں گے۔ تو ہم نے جان لیا کہ لفیف کس کو کہتے ہیں اور لفیف کے اندر قواعد کون سے جاری ہوتے ہیں۔ تو قواعد کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تفصیل کے ساتھ مثال کے اندر اور ناقص کے اندر قواعد پڑھ چکے ہیں۔ ہم ابھی بڑھتے ہیں صرف کبیر کی طرف، اور لفیف سے آنے والی صرف کبیر یعنی ماضی، مضارع، امر نہیں اور دیگر گردانوں کو دہرا لیتے ہیں۔ باب ہے ضرب یضرب، اور مادہ ہے الوقایۃ، بچانا۔ تو سب سے پہلے ماضی معروف کی گردان ہے، پھر ماضی مجہول، پھر مضارع معروف، پھر مضارع مجہول، نفی تاکید بلند معروف اور نفی تاکید بلند مجہول۔ تو ماضی کی گردان پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ وقع، وقایا، وقعو، وقت، وقتا، وقینا، وقیتا، وقیتما، وقیتم، وقیتی، وقیتما، وقیتن، وقیتو، وقینا۔ مجہول ہے وقیہ، وقیا، وقو، وقیت، وقیتا، وقینا،
وقیت وقیتما وقیتم وقیتی وقیتما وقیتن وقیت وقینا. مضارع معروف کی گردان ہے یقی یقیانی یقونا تقی تقیانی یقینا تقی تقیانی تقونا تقینا تقیانی تقینا اقی نقی. مضارع مجہول یوقا یوقیانی یوقونا توقا توقیانی یوقینا توقا توقیانی توقونا توقین توقیانی توقینا اوقا نوقا. نفی تاکید بلند معروف لن یقیا لن یقیا لن یقو لن تقیا لن تقیا لن یقینا لن تقیا لن تقیا لن تقو لن تقی لن تقیا لن تقینا لن اقی لن نقی. نفی تاکید بلند مجہول لن یوقا لن یوقیا لن یوقو لن توقا لن توقیا لن یوقینا لن توقا لن توقیا لن توقو لن توقی لن توقیا لن توقینا لن اوقا لن نوقا. تو اس سلائیڈ کے اندر ہم نے ماضی معروف ماضی مجہول مضارع معروف مضارع مجہول نفی تاکید بلند معروف اور نفی تاکید بلند مجہول کی گردانیں پڑھی ہیں. آئیے مزید گردانیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں اسی باب سے اور اسی مادہ سے. امر معروف مکمل گردان پڑھ دیتا ہوں. پہلے غائب کے صیغے ہیں، پھر اس کے بعد حاضر کے صیغے اور پھر متکلم کے صیغے. لیقی لیقیا لیقو لتقی لتقیا لیقینا قی قیاقو قی قیاقینا لأقی لنقی. امر مجہول ہے لیوقا لیوقیا لیوقو لتوقا لتوقیا لیوقینا لتوقا لتوقیا لتوقو لتوقی لتوقیا لتوقینا لأوقا لنوقا. اس کے بعد بانون ثقیلہ ہے، پہلے امر معروف پھر امر مجہول اور پھر بانون خفیفہ امر معروف اور امر مجہول. سب سے پہلے امر معروف بانون ثقیلہ لیقین لیقیان لیقن لتقین لتقیان لیقینان قیان قیان قدن قن قیان قینان لیقین لنقین. امر معروف بانون ثقیلہ لیقین لیقیان لیقن لتقین لتقیان لیقینان قیان قیان قن قن قیان قینان لیقین لنقین. امر مجہول بانون ثقیلہ لیوقین لیوقیان لیوقون لتوقین لتوقیان لیوقینان لتوقین لتوقیان لتوقون لتوقین لتوقیان لتوقینان لأوقین لنوقین. اس کے بعد ہے امر معروف بانون خفیفہ لیقین لیقن لتقین قین قن قن لأقین لنقین. امر مجہول بانون خفیفہ لیوقین لیوقون لتوقین لتوقین لتوقون لتوقین لأوقین لنوقین. تو اس سلائیڈ کے اندر ہم نے امر معروف مجہول بانون ثقیلہ بانون خفیفہ تمام گردانیں دہرائی. ابھی بڑھتے ہیں نہی کی بحث کی طرف اور نہی کی گردانیں بھی معروف مجہول بانون ثقیلہ بانون خفیفہ مکمل طور پر پڑھ لیتے ہیں. نہی معروف لا یقی لا یقیا لا یقو لا تقی لا تقیا لا یقینا لا تقی لا تقیا لا تقو لا تقی لا تقیا لا تقینا لا اقی لا نقی. اس کے بعد ہے نہی مجہول لا یوقا لا یوقیا لا یوقو لا توقا لا توقیا لا یوقینا لا توقا لا توقیا لا توقو لا توقی لا توقیا لا توقینا لا اوقا لا نوقا.
اس کے بعد نہیں معروف بانون ثقیلا، لا یقین لا یقیان لا یقن، لا تقین لا تقیان لا یقینان، لا تقین لا تقیان لا تقن، لا تقن لا تقیان لا تقینان، لا اقین لا نقین۔ اس کے بعد نہیں مجہول بانون ثقیلا، لا یوقین لا یوقیان لا یوقون، لا توقین لا توقیان لا یوقینان، لا توقین لا توقیان لا توقون، لا توقین لا توقیان لا توقینان، لا اوقین لا نوقین۔ نہیں معروف بانون خفیفہ، لا یقین لا یقن، لا تقین لا تقین لا تقن، لا تقن لا اقین لا نقین۔ نہیں مجہول بانون خفیفہ، لا یوقین لا یوقون، لا توقین لا توقین لا توقون، لا توقین لا اوقین لا نوقین۔ تو یہ تھی گردانیں نہیں معروف مجہول بانون ثقیلہ بانون خفیفہ تمام اعتبار سے۔ اس کے بعد ہماری جو گردان بچ جاتی ہے وہ اسم فاعل اور اسم مفعول کی ہے۔ آئیے اب اسم فاعل اور اسم مفعول کی گردان بھی لفیف سے پڑھ لیتے ہیں۔ بحث اسم فاعل و اسم مفعول۔ اسم فاعل واقن واقیان واقون، واقیۃ واقیتان واقیات۔ اسم مفعول کی گردان ہے موقی موقیان موقیون، موقیۃ موقیتان موقیات۔ تو ہم نے لفیف سے صرف کبیر پڑھ لی، جس کے اندر ہم نے فعل ماضی معروف مجہول اور فعل مضارع معروف مجہول اور نفی تاکید بلند معروف اور مجہول اور امر کی گردانیں معروف مجہول بانون خفیفہ بانون ثقیلہ، اسی طریقے سے نہیں کی تمام گردانیں معروف مجہول خفیفہ ثقیلہ تمام اعتبار سے ہم نے پڑھ لی، اور آخر میں اسم فاعل اور اسم مفعول کی بھی ہم نے گردان پڑھ لی۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ان تمام گردانوں کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے، اور مشق کے اندر جو دیے گئے مصادر ہیں ان سے ان تمام گردانوں کو پڑھ لیجئے۔ میں مشق کے اندر جو مصادر ہیں ان کو پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے الوفاء، وفا یفی، الوجی وجی یوجا، النیت نوا ینوی، الطی طوا یطوی، الاحتواء احتوى یحتوی، الارتواء ارتوى یرتوی۔ تو ان تمام مصادر سے آپ ماضی مضارع امر نہیں اور معروف مجہول بانون ثقیلہ بانون خفیفہ تمام گردانیں دہرا لیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ان اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔